بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، میرا نام ہے عادل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عادل نالج چینل۔ موت کا منظر۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں گئے اور قبر تک پہنچنے لیکن قبر ابھی تک کھودی نہیں گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ایسے بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کرے دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا، جب مومن دنیا سے رخصت اور آخرت پر گامزن ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے سفید چہروں والا فرشتے آسمان سے اتراتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج ہے۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاک جان، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو وہ ایسا بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے قطرہ بہتا ہے، تو وہ ایسے پکڑ لیتا ہے اور جو نہیں وہ ایسے پکڑتا۔ وہ دیگر فرشتے پل بھر بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اس لیے لیتے ہیں اور اس کفن اور خوشبو میں ڈال دیتے ہیں، اور رائے ارض کی بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح اس میں سے مہک نکلتی ہے، تو وہ ایسے لے کر اوپر کی جانب چڑھتے ہیں تو فرشتوں کے جس کسی گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ لوگ ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کیا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ دنیا میں جن اچھے اچھے ناموں سے ایسے پکارا جاتا تھا وہ نام یہ ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک اس لیے کر پہنچ جاتے ہیں تو دست دیتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک ان کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کا اندراج علین میں کر دو اور ایسے زمین کی طرف لوٹا دو، یقیناً میں نے ایسے ان کو پیدا کیا ہے اور اس میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسے سے انہیں دوسری مرتبہ نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ایسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو وہ ایسے کہتے ہیں، یہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ایسے کہتے ہیں، تیرا علم کیا ہے؟ یعنی تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ تو آسمان میں ایک منادی آواز لگاتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا،
لہٰذا اس لیے جنت کا بچونا بچا دو اور ایسے حلت جنت پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور اس کے لیے اس کی قبر میں تحت نگاہ اوسط کر دی جاتی ہے، اور ایسے پاس خوبصورت چہرے والا، عمدہ لباس والا اور اچھی خوشبو والا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دین ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو کہ تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ پروردگار قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ اور جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والا فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت ایسے جسم سے اس کی طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلے اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور ایسے پکڑ لیتی ہے، فرشتے ایک پلک چپکنے کی مقدار بھی اس کی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لپیٹ لیتی ہے، اور اس سے مدار کی بدبو جیسا ایک ناخوشگوار اور بدبودار جھونکا آتا ہے۔ پھر وہ اس لیے کر اوپر چلتے ہیں